بسم اللہ الرحمن الرحیم، جماعت چارم اسلامیات، صفحہ نمبر 16، اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ آج ہم اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو حقوق جو ہے وہ حق کی جمع ہے، یا اس کے کئی سارے معنی ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو مطلب ہے حقوق کا، اس کا مطلب ہے کہ اپنی ذمہ داری، جو اپنی ڈیوٹی ہے، جو کام دیا گیا ہے اسے اچھے طریقے سے پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کام لاگو کیے ہیں، جو ذمہ داریاں دی ہیں، جن اسلام ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے، جیسے نماز، روزہ، جو اسلام کے ارکان ہیں، ان کو صحیح طریقے سے پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا، یعنی سیدھا راستہ، اس پر چلے، اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائے، اسی سے ڈرے، اور اپنی تمام طرح کی امیدیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہی رکھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخر التقویٰ وآخر المغفرۃ۔ ترجمہ، صرف وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اسی کے پاس بخشش کا اختیار ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس سے بخشش مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب بیان کرتے رہنا۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات، کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر کیا احسانات کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ ان کو ہم گن نہیں سکتے، کیونکہ اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ترجمہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو گے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ گن نہیں سکتے، تو پھر ہم صحیح میں نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہوا، پانی، روشنی، آگ کو پیدا کیا، اسی طرح انسان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی، اس کے لیے پھل اناج سبزیاں پیدا کیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انہوں نے سیدھا راستہ بتانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ سب نعمتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کی ہیں، جنہیں انسان یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا پھر جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، جب ان تمام چیزوں کو یاد کرتا ہے کہ یہ مجھے اللہ نے دیے ہیں۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق جو بندوں پر ہیں، تو ان میں سے کچھ یہاں پر بیان ہوئے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو اس جیسا نہ ٹھہرانا، صرف اسی کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، ہر ممکن یہ کوشش کرنا کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ جن باتوں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے ان کو حلال طریقے سے کرنا، اور جنہیں منع کیا ہے ان سے رک جانا، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ان سے رک جانا، اور ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اور ہر وقت ہر گھڑی میں مصیبت کی ہو، پریشانی کی ہو، اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے مشق، یعنی مختصر سوالوں کے جواب دیں۔ تو یہ جو آپ کے سوالات ہیں یہ پیچھے سبق میں ہائی لائٹ جو ہوئے ہیں یہ سارے یہ آپ کے جوابات ہیں، آپ نے یہاں سے دیکھ کر نیٹ کاپی پر کرنے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 اور 4 جو ہے وہ بھی آپ نے اپنی بک پر حل کرنا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔